کہ جہاں بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ چلو 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 فون کرو، پولیس کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، ایف آئی آر کرواؤ۔ تو وہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں پورے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ قاتل کے ہاتھ میں کیا تھا، اس نے للکارا کیا مارا، مقتول کہاں تھا، سارا واقعہ سنایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر کی روشنی میں فیصلہ حاکم کے پاس جاتا ہے، منصف جج کے پاس، وہ گواہوں کی موجودگی میں پھر فیصلہ کرتے ہوئے مجرم ڈکلیئر کر کے سزا دیتا ہے۔ تو جناب والا جو سانحہ کربلا ہوا، جیسے آج کہتے ہیں فلان جگہ دھماکہ ہوا، ایف آئی آر درج کر دی گئی، یار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کے سانحے کی ایف آئی آر بھی کہیں ہوئی تھی؟ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اور ایف آئی آر حسین کے اپنے بیٹے جو عینی گواہ تھے کربلا کے، سیدنا امام زین العابدین نے وہ یہ ایف آئی آر درج کروائی تھی، اور صحابہ کی موجودگی میں درج کہاں کروائی تھی؟ کسی تھانے دار کے پاس نہیں، نبیوں کے تاجدار کے پاس۔ مٹی گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ میرے، لے میرے حسین تیرا نام مٹانے والے۔ مخنف بن قیس اور اس کے علاوہ تقریباً 17 راویوں کی روایت۔ مہربانی میں نے ایف آئی آر آپ کے سامنے پڑھنی ہے، اس لیے ڈائری لے کے کھڑا ہوا ہوں۔ 17 سے زائد راویوں کی روایت امام طبری نے بھی جسے ذکر کیا ہے، اس کو جناب حضرت امام ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے، ابن خلدون نے بھی ذکر کیا ہے۔ جذب القلوب الى دیار المحبوب میں حضرت محدث دہلوی نے بھی ذکر کیا ہے، تکمیل الایمان میں بھی کچھ اس کے حصے موجود ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے، غور کیجئے، جس گھڑی کربلا والوں کا یہ لٹا پٹا قافلہ دربار یزید میں گیا، دربار یزید سے پھر یہ ہوتا ہوا، اب میں وہ چکے ایف آئی آر کے خود جو ایف آئی آر درج کروانے والے وہ خود جو بیان کریں گے، اس لیے میں لمبی اس طرف نہیں جاتا۔ اب جس گھڑی یہ قافلہ یزید کے دربار سے واپس مدینے آیا، اب میں تھوڑا سا منظر پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ قافلہ لٹا پٹا قافلہ یہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ اب جو منظر مفسرین محدثین کرام نے ذکر کیا ہے، ذرا اس کی طرف چلتے گئے۔ اللہ اکبر، مدینہ طیبہ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ ادھر جوان دوڑے دوڑے آ کر زین العابدین علیہ السلام سے لپٹ رہے گئے اور پوچھ رہے گئے، ارے او زین العابدین، علی اکبر کدھر چھوڑ کے آ گئے ہو؟ اللہ اکبر لوگو، مدینہ طیبہ کے اندر اس کو حضرت محدث دہلوی لکھتے گئے کہ یا تو رسول اللہ کے وصال کے وقت مدینے میں کوہرام مچا تھا، یا جب یہ لٹا پٹا قافلہ یہ کربلا سے ہوتا ہوا دمشق سے ہوتا ہوا مدینے پہنچا، تو اس دن جو مدینے میں کوہرام مچا، عورتیں آ کر سیدہ زینب سے پوچھتی ہیں، زینب اپنا ویر ادھر چھوڑ کے آئی ہو؟ اللہ اللہ، حضرت امام زین العابدین آہو سسکیوں میں اپنے اس آل محمد کے لٹے پٹے قافلے کو لے کر میرے نبی کے کاشانے پہ حاضر ہوتے گئے، میرے نبی کے روزے پہ حاضر ہوتے گئے۔ او مدینے سے ہو کے آنے والوں، او مدینے سے ہو کے آنے والوں، جو مدینے گئے ہوئے ہو، تمہیں اس درد کا پتہ ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے، مجھے اوروں کو پتہ نہیں، ارے اگر سال بعد حاضری ہو، پورا سال سوچتے رہتے ہیں یہ بات بھی حضور کے آگے بیان کرنی ہے، یہ بات بھی حضور کے آگے بیان کرنی ہے، یہ بات بھی، یہ دل
کا راز حضور کے آگے بیان کرنا ہے. اب ذرا خود غور کیجئے, جب یہ قافلہ مدینے سے گیا تھا, اس قافلے میں کون کون ہے؟ اس قافلے میں مسلم بن عقیل بھی ہے. کیا توجہ کرنا ہے ذرا, یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تھا, اس قافلے میں مسلم بن, پیار سے یار, مسلم بن عقیل بھی ہے. اس قافلے کے اندر مسلم بن عقیل بھی ہے. اس قافلے کے اندر زہیر بن کین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. اس قافلے کے اندر علی اکبر بھی ہے. اس قافلے کے اندر قاسم بن حسن بھی ہے. اس قافلے کے اندر عمر بن علی بھی ہے. اس قافلے کے اندر ابو بکر بن علی بھی ہے. اس قافلے کے اندر اے سیدنا علی اصغر بن حسین بھی ہے. اس قافلے کے اندر عباس علمدار بھی ہے. یہ رسول اللہ کے پیاروں کا قافلہ جب گیا تھا تو یہ 72 تن پہ مشتمل, 72 سے زائد تن پر مشتمل تھا. اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا, وہ جو مرد گئے تھے سب کربلا میں ایک اکیلا علی اصغر ہے. اب آ گیا علی اصغر, ایک اکیلا علی الاوسط یعنی زین العابدین ہے. امام زین العابدین کا بعضوں نے نام علی اصغر لکھا ہے, بعضوں نے علی الاوسط لکھا ہے. اور علی اصغر علیہ السلام کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے. انہی کی وجہ سے حضرت حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے. تو وہ میرے چونکہ پیش نظر حدیث کے لفظ ہیں اس لیے وہ علی اصغر آ گیا. جناب حضرت علی الاوسط امام زین العابدین میرے تیرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر روضہ اطہر پر سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اب وہ میں منظر کشی نہیں کر سکتا, وہ منظر کشی ہو ہی نہیں سکتی کہ جب اتنے نازو نام سے پلے ہوئے حسین علی وقار علی اکبر علی اصغر جیسے شہزادوں کو کربلا میں دفن کر کے زین العابدین آئیں گے. اب یہ بیان کیا کریں, لیکن بس دوستو ایف آئی آر یہ اب یہ لے جا کر رہے گا تو پھر میں آگے نہیں بڑھوں گا, میں اس کو چھوڑ دوں گا یہیں پہ. میں اس کی تفصیلی مندرجات نہیں جا رہا, میں یہاں بیان نہیں کروں گا کہ امام زین العابدین نے زہیر بن کین کی شہادت کا منظر کیسے کھینچا, انہوں نے مسلم بن حفصجہ کا کیسے منظر بیان کیا. میں صرف جو گھر کے افراد ہیں ان کی ایف آئی آر جو میرے آقا امام زین العابدین نے کٹوائی ہے, ذرا اس کے مندرجات سنیے. عرض کرتے ہیں نانا جان میرا ننھا شہزادہ علی اصغر, اس کو بھی ان یزیدیوں نے شہید کیا. اب ذرا وہ منظر کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے وہ بیان فرمایا. نانا جان میرا ننھا بھائی علی اصغر پیاس کے مارے بل بلا رہا تھا. میری پھوپھی زینب پاک نے اپنے بھائیا میرے بابا حسین کو بلایا. حسین وہ یہ شہزادہ روتا ہے, اس کے بلکنے تڑپنے سے وہ مقدرات عصمت کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں. حسین اس کو لے جاؤ, جا کر یزیدیوں سے کہو کہ اے تمہاری دشمنی ہم بڑوں سے ہوگی, ان بچوں سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے. آؤ آؤ ایسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. نانا جان میرا علی اصغر میرے بابا لے کر جب دشمنوں کے سامنے گئے, او پیارے نانا اے مرہ بن منقذ نے ایک نیزہ مارا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کی نانا جان اے میرے اس ننھے بھائی کے حلق میں, میرے اس ننھے بھائی کے حلق میں, نانا جان میرے ننھے بھائی کے حلق میں اے بنی اسد کے خبیث حرملہ نے تیر مارا جس سے اس کا گلہ. توجہ کرنا ہے کی کال دساں وہ چلے سے غریدی وہ جڑے چادر تطہیر تے سمیں گئے وہ جڑا سمدہ ہائی وہ نت سینے عجباں شبیر تے سمیں گئے جد نہ ملیا 2 گھٹ پانی تے چپ کر کے تیر تے سم گئے.
اس FIR کے اگلے مدرجات میں حضرت سیدنا زین العابدین نے کیا کہا؟ نانا جان میرا بڑا بھائی علی اکبر جو آپ کا ہم شکل تھا، آقا جی ایک کمبخت مرہ بن منقذ نے انہیں نیزہ مار کے گرایا اور کچھ نامعلوم شکی القلوب آپ کے دشمن اس پہ ٹوٹ پڑے، ان کے جسم کی بوٹیاں کر دی۔ اے بابا جان جس وقت میرا بھائی نیزے کی مار کھا کر نیچے گرا اس نے پکارا میرے بابا کو، جب وہ گئے تو نانا جان علی اکبر کا سر تن سے جدا ہو گیا تھا۔ اے نانا میرے پیارے علی اکبر کا قاتل مرہ بن منقذ اور میرے بھائی قاسم بن حسن میدان میں گئے۔ قاسم بن حسن کو عمرو بن سعد نے تلوار کوار کر کے انہیں شہید کیا۔ نانا جان اب میں اپنے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو FIR ادھر اس کو سنیے نا۔ نانا جان ادھر ہمارے خیموں کے اندر ننھی سکینہ پیاس کے مارے بلک رہی تھی، اے میرے دادا کے شیر جوان بیٹے، میرے بابا کے بھائی، اے میرے پیارے چچا جناب عباس، انہوں نے مشکیزہ اٹھایا میدان میں نکلے اور یہ کہہ کے نکلے او سکینہ یا تیری پیاس بجھے گی یا تیرے چاچا کی جان نکلے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت زین العابدین علیہ السلام نے یہ جو سرکار کے سامنے بیان کیا، نانا جان میرے چچا کو ان یزیدیوں نے گھیرا، میرے چچا میدان میں گئے، اس کو صفوں کو چیرتے ہوئے آپ نہر فرات پہ پہنچے، مشکیزہ برا پانی پینے لگے۔ اے نانا آپ کے نواسے سے بڑی وفا کی ہے، ابن حیدر نے خود پانی کا گھونٹ نہیں پیا۔ اے نانا جان پھر یزیدیوں نے میرے چچا کا ایک بازو کاٹا، انہوں نے مشکیزہ دوسرے بازو میں پکڑا، دوسرا بازو کٹا، انہوں نے مشکیزہ دانتوں میں تھاما، انہوں نے تیر مارا، انہوں نے مشکیزے کو چھید کیا جس سے سارا پانی نیچے گر گیا۔ او نانا جان پھر ایک ازلی بدبخت عمر آیا، اس نے آ کر میرے چچا کو نیزہ مارا، وہ اس گھوڑے سے نیچے گرے اور یوں ان کی لاش تاکتی نظر آئی، ان کے سر انور کو یزیدیوں نے کاٹ دیا تھا۔ اے نانا جان کچھ یوں ظلم ہوئے۔ صرف یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امام زین العابدین ہے، یہ ہمارے پاس واقعہ کربلا کے عینی شاہد ہے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا، وہ ہمارے تک ہے۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب تم پاس کھڑے ہوئے تھے کہ جب سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں جن جنگوں کے تم حوالے دیتے ہو پاس کھڑے ہوتے ہو؟ تم مشرق مغرب گھوم کے آ جاتے ہو، فلانے نے یہ کیا فلانے نے وہ کیا، تو کیا تم اس وقت پاس ہوتے ہو؟ جی تاریخ میں آئے تو وہ تجھے قبول ہے، آل محمد کا ذکر قبول نہیں ہے؟ ہاں تو بس میرے دوستو یاد رکھو حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، تو پھر مجھے کہنا ہے نا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ میرے حسین